بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، قربانی کے مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی۔ آج کی نشست میں بھی قربانی کے مسائل سے ہی متعلق باتیں ہیں اور مسائل ہیں۔ اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی آدمی کی صرف اسی کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ گھر کے اندر جیسے اور افراد ہیں، بیوی ہے، بالغ اولاد ہے، والدین ہیں، تو آدمی کے اوپر اپنی طرف سے واجب ہے۔ اپنے والدین کی طرف سے، بیوی کی طرف سے یا بالغ اولاد ہے ان کی طرف سے واجب نہیں، وہ خود اپنی قربانی خود ادا کریں گے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہیں، یعنی ان کی ملکیت کے اندر 52.5 تولہ چاندی کے برابر مالیت ہے، اتنے پیسے ہیں جو آج کل جو ہے 82,000 کے لگ بھگ بنتے ہیں، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی جو ہے وہ آج کی تاریخ جیسے 26/6/2002 کہ آج کی تاریخ میں چاندی جو ہے وہ 1570 روپے تولہ ہے۔ تو اس کو اگر ہم ضرب دے دیں 52.5 سے، تو یہ گویا کہ 82,425 روپے بنتے ہیں۔ تو یہ نصاب ہے، 82,425 روپے یہ جو ہے چاندی کا جو ہے نصاب ہے، یہ اس 26/6/2022 کی تاریخ کا۔ تو لہذا جو ہے اگر وہ نصاب کے مالک ہیں تو وہ خود اپنی طرف سے قربانی کریں گے۔ لیکن اگر باپ جو ہے گھر کا سرپرست ہے، وہ اگر گھر کے سب افراد کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے اور اپنی بیوی کی طرف سے بھی، اپنے والدین کی طرف سے، اپنی بالغ اولاد تو کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان سے اجازت لے لے، اپنے جو ہے اپنے جن کی طرف سے وہ کر رہا ہے تو ان سے اجازت لے لے، اور سب کی طرف سے اجازت ہو کہ بھائی ہماری طرف سے ہمارے والد صاحب قربانی کر رہے ہیں، تو لہذا پھر سب کی طرف سے جو ہے وہ قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اور ان سب کے علم میں لے آئے کہ ہمارے والد صاحب ہماری طرف سے قربانی کر رہے ہیں، تو سب کے علم میں آنا بھی ضروری ہے۔ یا پھر گھر کے اندر یہ رواج ہو کہ بھئی ہر سال ہمارے والد صاحب ہماری طرف سے قربانی کرتے ہیں، اور گھر کے اندر ایک ماحول بھی بنا ہوا ہے اور سب کے علم میں بھی ہے کہ بھئی ہر سال ہم نہیں کرتے، ہمارے والد صاحب ہماری طرف سے کرتے ہیں، تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ سب کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ ہمارے والد صاحب ہر سال ہماری طرف سے قربانی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ نابالغ اولاد پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نابالغ اولاد جو ہے چاہے جتنی مالدار کیوں نہ ہو، لاکھوں روپے ان کے پاس ہو، لیکن جو ہے ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے احکام جو ہے وہ بالغین پر جو ہے لاگو ہوتے ہیں، اور وہ بالغین جو ہے اس کے مکلف ہوتے ہیں۔ نابالغ جو ہے وہ شریعت کے احکام کے مکلف نہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے مسئلے کی رو سے جو ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن جو ہے پھر بھی وہ جذبہ شوق کے اندر قربانی کی فضیلت سن کر قربانی کا جانور لے کر آ گیا، تو لہذا اب اس کے اوپر قربانی کرنی اس بکرے کی جو ہے واجب ہو گئی۔ پہلے اس کے اوپر واجب نہیں تھی مسئلے کی رو سے، لیکن اس نے قربانی کا ثواب جو ہے وہ سنا، تو اس جذبے سے وہ قربانی کا جانور لے آیا، تو لہذا اب اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی، کیونکہ اس نے خود اپنے اوپر واجب کر دیا۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک شخص جو ہے وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مالدار ہے، لیکن جو ہے اس کے اوپر قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ جو ہے وہ قرضہ کتنا ہے۔ اگر قرضہ اتنا ہے کہ جو ہے وہ قرضہ مائنس اس کے پاس جتنی رقم ہے، اگر اس میں سے ہم قرضے کو مائنس کریں تو وہ نصاب تک نہیں پہنچتے، اس کے اپنے پیسے جو ہے وہ نصاب تک نہیں پہنچتے، تو لہذا اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ قرضہ نکالنے کے بعد اگر وہ جو ہے اس کی ملکیت میں جو ہے وہ نصاب تک اگر رقم پہنچتی ہے تو پھر اس کے اوپر واجب ہوگی، چونکہ بہت سارے آدمی مقروض بھی ہوتے ہیں اور پیسے بھی ہوتے ہیں، تو ان کا قرضے کو جو ہے منہا کیا جائے گا، مائنس کیا جائے گا ان کی اپنی ذاتی رقم میں سے۔ اگر وہ ذاتی رقم اگر نصاب تک پہنچتی ہے قرضے کے نکالنے کے بعد،
تو پھر تو قربانی واجب ہے، اور اگر نہیں پہنچتی تو پھر اس کے اوپر قربانی ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ ایک عورت کا جو ہے شادی کے موقع پر مہر معجل طے ہوا تھا۔ مہر معجل اس کو کہتے ہیں کہ جو شادی کے موقع پر شوہر ادا کرتا ہے یا رخصتی سے پہلے جو ہے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، اس مہر کو مہر معجل کہتے ہیں۔ عین کے ساتھ ہے کہ جو شادی کے موقع پر مہر ادا کیا جائے یا رخصتی سے پہلے، جس کو جو ہے نقد کہا جاتا ہے، تو رخصتی سے پہلے ادا کیا جائے وہ مہر معجل کہلایا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مہر معجل حمزے کے ساتھ، یہ وہ مہر ہوتا ہے کہ جو شوہر کہتا ہے میں ابھی نہیں دے سکتا، میں بعد میں ادا کروں گا، تو گویا شوہر کے اوپر وہ قرضہ ہوتا ہے۔ تو اگر مہر معجل طے ہوا عین کے ساتھ اور وہ اتنا مہر ہے کہ وہ نصاب تک پہنچتا ہے، یعنی کم از کم 82,000 سے زیادہ کا مہر ہے اور نصاب تک وہ مہر پہنچتا ہے، مہر معجل ہے، اور شوہر جو ہے وہ مالدار ہے اور وہ دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، تو پھر اس کے عورت کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگی، اور جو ہے وہ اپنے شوہر سے پیسے لے اور قربانی کرے، چونکہ مہر معجل جو ہے وہ طے ہوا ہے اور شوہر بھی مالدار ہے، اور مہر معجل بھی اسی کو کہتے ہیں جو شادی کے موقع پر یا رخصتی سے پہلے ادا کیا جائے، تو لہذا اس وجہ سے وہ عورت اپنے شوہر سے پیسے لے کر قربانی کرے گی۔ لیکن اگر مہر معجل طے ہوا کہ شوہر بعد میں دے گا تو پھر اس صورت میں جو ہے قربانی جو ہے اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اگر اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے پیسے نہ ہو یا سونا چاندی نہ ہو اور یہی مہر کی رقم ہی جو ہے اس کی جو ہے پیسے ہوں، تو پھر جو ہے اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر اس کے پاس عورت کے پاس زیورات ہیں سونا چاندی کی صورت میں یا نقد پیسوں کی صورت میں، یا اس کے پاس ایکسٹرا اتنا سامان ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچتا ہے، جو اس کی ضروریات سے زائد ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی غریب تھا، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن جیسے کہ ابھی میں نے بتایا وہ قربانی کا جانور لے آیا، قربانی واجب ہو گئی اس کے اوپر، اب وہ اس بکرے کی قربانی کرنی لازم ہے، لیکن جو ہے وہ قربانی کے دنوں سے پہلے اس کا وہ جانور کھو گیا، گم ہو گیا، تو وہ جو ہے دوسرا جانور خرید کے لے آیا۔ اب جب دوسرا جانور خرید کے لے آیا تو پہلا بھی جانور جو ہے اس کا مل گیا، تو اب اس صورت کے اندر جو ہے دونوں جانوروں کی قربانی کرنا اس کے اوپر لازم ہو جائے گی، کہ ایک آدمی پہلے سے فقیر تھا، صاحب نصاب نہیں تھا، اور جو ہے وہ جذبہ قربانی اس کے اندر شوق تھا قربانی کا، اس نیت سے وہ ایک جانور لے آیا، لیکن وہ جانور کھو گیا اور اس نے دوسرا جانور خرید لیا، تو لہذا جو ہے بعد میں وہ جانور بھی مل گیا، تو اب دونوں جانوروں کی قربانی کرنا اس کے اوپر واجب ہو گیا، کیونکہ پہلے سے واجب نہیں تھا لیکن جانور قربانی کا جو ہے وہ لے آیا تو واجب ہو گئی، دوسرا بھی جو ہے اس کے اوپر وجوب نہیں تو وہ دوبارہ پھر جانور لے آیا، تو دونوں جانوروں کے اوپر قربانی کرنا لازم ہو گئے۔ اس کے برخلاف ایک آدمی پہلے سے مالدار تھا اور جو ہے پہلے سے مالدار تھا اور وہ جانور لے آیا، اس کا جانور کھو گیا، اب جو ہے وہ دوسرا جانور لے آیا، اب دوسرا جانور لے آیا، پہلا بھی جانور مل گیا، تو اب اس کے اوپر دونوں جانوروں کی قربانی کرنا واجب نہیں ہے، یہ کسی بھی ایک جانور کی قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر پہلے سے ہی جو ہے اس کے اوپر واجب تھی اور وہ صاحب نصاب تھا، تو اس وجہ سے یہ دونوں جانوروں کی قربانی کرنا اس مالدار کے اوپر واجب نہیں ہے، کسی بھی ایک جانور کی قربانی کر لے، اگر دونوں کی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، مستحب ہے، لیکن ایک کی قربانی اس کے اوپر واجب ہے۔ ایک مسئلہ اور ذکر کر دوں، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہے پورے سال جانور کو پالتے ہیں، گھروں میں بہت سارے لوگ جو ہے اپنی چھتوں پہ جانوروں کو پالتے ہیں، اگر جو ہے گھریلو پالنے والے جانوروں میں انہوں نے قربانی کی نیت کر لی کہ بھائی ہم جو ہے بقرعید پہ اس جانور کی قربانی کریں گے، تو ان کی اس قربانی کی نیت کرنے سے وہ قربانی کا وہ جانور فکس نہیں ہوگا، اس کے بدلے جو ہے وہ دوسرے جانور کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، اس جانور کو بیچ دیں، فروخت کر دیں اور اس کے بدلے کوئی دوسرا جانور لے کر آ جائے تو یہ بھی درست ہے۔ تو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جو گھریلو جو پالنے کے جانور ہوتے ہیں، اگر کسی نے جو ہے اس جانور میں قربانی کی نیت کر لی جو پورے سال پالتے ہیں، تو لہذا جو ہے اب بقرعید کے دنوں میں اسی جانور کی جس پہ انہوں نے پالنے والے جانور میں قربانی کی نیت کی ہے،
اسی میں اس کی قربانی لازم نہیں ہوگی، اس کے بدلے وہ دوسرے جانور کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ذکر کر دوں کہ ایک آدمی نے قربانی کا جانور خریدا، لیکن اس میں قربانی کی نیت نہیں، خریدتے وقت اس کی نیت نہیں تھی کہ یہ میں قربانی کی نیت سے خرید رہا ہوں، لیکن بعد میں جو ہے اس نے اس جانور میں قربانی کی نیت کر لی، تو لہذا یہ جانور بھی جو ہے قربانی کے لیے فکس نہیں ہوگا، اس کے بدلے بھی جو ہے وہ کوئی دوسرا جانور چاہے قربانی کے لیے تو دوسرا جانور بھی قربانی، اور دوسرے جانور کی بھی قربانی کر سکتا ہے۔ یہی جانور جو ہے اس کے اوپر کرنا لازم نہیں ہے، کسی کی قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ ہاں ایک مسئلہ اور سن لیجئے کہ ایک آدمی نے قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کی نیت سے ایک جانور خریدا، قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے ایک جانور خرید لیا، اب جو ہے وہ اس کے بعد اس نے اس جانور کو بیچ دیا، دوسرا جو ہے جانور خرید لیا، تو لہذا جو ہے اب دوسرا جانور اس نے سستا خرید لیا، تو اب دونوں جانوروں میں جتنا ڈفرینٹ آئے گا تو وہ پیسے جو ہے اس کے لیے استعمال کرنے جائز نہیں ہے، ان پیسوں کو صدقہ کرتے ہیں۔ میں دوبارہ سے مسئلہ بتا دیتا ہوں مثال کے ساتھ، کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے قربانی کی نیت سے ایک جانور خریدا 40,000 روپے کا، اب جو ہے بعد میں اس نے اس جانور کو بیچ دیا، دوسرا جانور خرید لیا اس نے 30,000 روپے کا، تو پہلا جانور قربانی کی نیت سے خریدا تھا 40,000 کا، اس کو بیچ کر دوسرا جانور خرید لیا 30,000 روپے کا، اب اس کے اوپر اس کو 10,000 روپے کی بچت ہو گئی، تو چونکہ پہلا جانور قربانی کی نیت سے خریدا تھا تو لہذا جو ہے اب دوسرا اب اس جانور میں اب اس کو 10,000 روپے کا پروفٹ ہو رہا ہے کہ دوسرا 30,000 کا خرید لیا، تو یہ 10,000 روپے اس کو استعمال کرنے اس کے لیے جائز نہیں ہے، ان 10,000 روپے کو وہ صدقہ کر دے گا۔ تو یہ چند مسائل تھے قربانی کے، تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے ان مسائل کو سمجھنے کی، جاننے کی، اور لوگوں کو جو ہے ہم سب کو انہی مسائل کی روشنی میں قربانی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔